حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زہری فرماتے ہیں، جب مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا معاملہ شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، اللہ عز و جل اپنے دین کی مدد ایسی قوم کے ذریعہ سے کریں گے جن کو قریش کی جابرانہ مخالفت معمولی بات معلوم ہوگی اور جو اللہ کے ہاں عزت کے طلبگار ہوں گے۔ آپ مجھے بازار اوکاز لے چلیں اور مجھے عرب کے قبائل کی قیام گاہیں دکھائیں تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور میں اس بات کی دعوت دوں کہ وہ میری حفاظت کریں اور مجھے اپنے ہاں لے جا کر رکھیں تاکہ میں اللہ عز و جل کی طرف سے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا سکوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، آپ اوکاز چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو قبائل کی قیام گاہیں دکھاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف سے ابتدا فرمائی اور پھر اس سال حج میں قبائل کو تلاش کر کے دعوت دیتے رہے۔ پھر جب اگلا سال ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا تو اوس اور خزرج کے 6 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جن کے نام یہ ہیں اسعد بن زرارہ اور ابو الہیثم بن تیہان اور عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن ربیع اور نعمان بن حارثہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات منا کے دنوں میں جمرہ عقبہ کے پاس رات کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور ان کو اللہ عز و جل کی اور اس کی عبادت کرنے کی اور اس کے اس دین کی مدد کرنے کی دعوت دی جو دین دے کر اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کو ان پر پیش فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا سے لے کر آخر تک پڑھ کر سنائی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان لیا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہارے پاس کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، یہ یثرب کے رہنے والے اوس و خزرج کے لوگ ہیں، ان کو بھی میں نے اسی بات کی دعوت دی جس کی دعوت ان سے پہلے دوسرے قبیلوں کو دے چکا ہوں۔ انہوں نے میری دعوت کو قبول کر کے میری تصدیق کی اور یہ کہا کہ وہ مجھے اپنے علاقہ میں لے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنی سواری کی ٹانگیں باندھ دیں۔ پھر ان سے کہا، اے جماعت اوس و خزرج، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر تم نے ان کی تصدیق کی ہے اور تم ان پر ایمان لے آئے ہو اور ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو میں تم سے اپنے دلی اطمینان کے لیے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ تم ان کو لے جا کر وہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے اور ان کو دھوکہ نہیں دو گے، کیونکہ تمہارے پڑوسی یہودی ہیں اور یہودی ان کے دشمن ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان کے خلاف تدبیریں کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا تو یہ بات حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پر بڑی گراں گزری۔
اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایسا جواب دینے کی اجازت دیں جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو غصہ آئے یا آپ کو ناگوار گزرے، بلکہ ایسا جواب دیں گے جس میں آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی تصدیق ہوگی اور آپ پر ایمان کا اظہار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ضرور جواب دو، مجھے تم پر پورا اطمینان ہے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، ہر دعوت کا ایک راستہ ہوتا ہے، کسی کا راستہ نرم ہوتا ہے اور کسی کا سخت۔ آج آپ نے ایسی دعوت دی ہے جو نئی بھی ہے اور لوگوں کے لیے سخت اور کٹھن بھی۔ آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی اتباع کر لیں، اور یہ بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو قبول کر لیا، اور آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں سے ہمارے دور اور قریب کے جتنے رشتے ہیں اور ان سے جس طرح کے تعلقات ہیں ان سب کو ہم ختم کر دیں، یعنی دین کے معاملہ میں صرف آپ کی مانیں اور کسی کی نہ مانیں۔ یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ ہمارا مضبوط جتھا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہماری بڑی عزت ہے اور وہاں ہماری سب چیزیں محفوظ ہیں۔ کوئی اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارا سردار باہر کا ایسا آدمی بن جائے جس کو اس کی قوم نے تنہا اور اس کے چچوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، اور آپ نے ہم کو دعوت دی، یعنی کہ آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیں۔ یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ لوگوں کو یہ تمام کام ناپسند ہیں، ان کاموں کو صرف وہی پسند کرے گا جس کی ہدایت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو اور جو ان کاموں کے انجام میں خیر چاہتا ہو۔ ہم نے آپ کے ان تمام کاموں کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے اور انہیں قبول کرنے کا زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اور ان کے پورا کرنے میں اپنی ساری طاقت خرچ کریں گے، اور آپ جو کچھ لائے ہیں ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں اور اس معرفت خداوندی کی ہم تصدیق کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم آپ سے بیعت ہوتے ہیں اور ہم اپنے رب اور آپ کے رب سے بیعت ہوتے ہیں۔ اللہ یعنی اللہ کی مدد کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور آپ کے خون کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون بہا دیں گے، اور آپ کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور ان تمام چیزوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ کے لیے پورا کریں گے، اور اگر ہم اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ اللہ سے غداری ہوگی جو ہماری انتہائی بدنصیبی ہوگی۔ یا رسول اللہ، یہ ہماری تمام گزارشات سچی ہیں، اور ان گزارشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے وہ شخص جو اپنی بات کہہ کر ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا ان باتوں سے کیا مقصد ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ کے محبوب ہیں، تو ہم نے بھی ان کی وجہ سے اپنے قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیے ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ان کو اپنے پاس سے بھیجا ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں، اور جو کلام یہ لائے ہیں وہ انسانوں کے کلام سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں ہم سے تب مطمئن ہوں گے جب ہم آپ سے پختہ عہد لے لیں گے، جب آپ ہم سے پختہ عہد لے لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سے جو بھی کوئی پختہ عہد لینا چاہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے،
لہٰذا آپ جو عہد لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی ذات کے لیے آپ جو عہد ہم سے لینا چاہیں لے لیں، اور اپنے رب کے لیے جو شرطیں ہم پر لگانا چاہیں لگا لیں۔ آگے حدیث میں ان حضرات کے بیعت ہونے کا پورا قصہ مذکور ہے۔